ارشد پتر ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں جو بھی قدم رکھنا سینہ تان کے رکھنا۔ ارشد ندیم ارشد ندیم کی ارشد ندیم ارشد ندیم ارشد ندیم میرے ارشد ندیم کے ارشد اس بد نصیب نو نیزا لے کے نہیں دتا گیا انہاں نو، ایک نیزا جڑا 8 سال کو استعمال کردا رہا، اخیر تے اس سال آ کے ٹوٹیا۔ اسے معلوم تھا اس کی محنت ضرور رنگ لائے گی، اسے معلوم تھا کہ اس کے پیچھے پورے پاکستان کی دعائیں ہیں، اسے معلوم تھا کہ پیرس اولمپکس میں وہ گولڈ میڈل جیت سکتا ہے، اور وہ جیت گیا۔ ارشد ندیم نے محنت، عزم و حوصلہ اور خوابوں کو پورا کرنے کی لگن کی وہ مثال قائم کی ہے جس نے ہر پاکستانی کا دل جیت لیا ہے۔ قوم کا ہر فرد اس وقت خوشی سے جھومنے لگا جب ارشد ندیم نے 40 سال بعد گولڈ میڈل حاصل کر کے پاکستان کا جھنڈا پیرس اولمپکس کے میدان میں بلند کر دیا۔ ان کی ایک تھرو 92.97 میٹر جبکہ دوسری 91.79 میٹر کے فاصلے تک گئی، اور یوں انہوں نے 2008 میں بنایا گیا 90.57 کا اولمپک ریکارڈ توڑ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب کسی کھلاڑی نے اولمپکس میں انفرادی ایونٹ میں گولڈ میڈل جیتا ہو۔ ان کے اس حیرت انگیز تھرو نے کومنٹیٹرز کو بھی حیران کر دیا، اور ساتھ ہی اسٹیڈیم میں موجود شائقین کی ایک بڑی تعداد نے بھی اس تھرو کو خوب انجوائے کیا اور ارشد ندیم کو بہت داد دی۔ ارشد ندیم کی اس شاندار کامیابی پر ملک بھر میں جشن منایا گیا، اور یوں محسوس ہوا کہ کرکٹ کے ہاتھوں سالوں سے غم کھائے لوگوں کو جیسے کچھ قرار آ گیا ہو۔ ایک ہی رات نے انہیں سپر سٹار بنا ڈالا۔ شائقین کی بڑی تعداد نے ایئرپورٹ پر ارشد ندیم کا استقبال کیا اور قومی ہیرو کی آمد پر پھول نچاور کر کے اور نعرے لگا کر ان کا خیر مقدم کیا۔ ارشد ندیم جنوری 1997 کو پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر میاں چنو کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے جو لاہور سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ وہ اپنے 7 بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر ہیں، اور ان کے والد محمد اشرف ایک مزدور ہیں۔ کرکٹ ارشد ندیم کی پہلی محبت تھی، لیکن ان کے گھر والوں نے انہیں اس کھیل میں حصہ لینے سے روکا، اور آپس کی بات ہے اچھا ہی کیا۔ بعد میں ارشد نے ایتھلیٹکس میں دلچسپی لی اور جیولن پھینکنے کو اپنے کیریئر کے طور پر اپنایا۔ وہ ایک مٹی کی کھپریل سے بنے گھر میں پلے بڑھے۔ ان کے ضلع میں پانی اور بجلی کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ جوانی میں وہ گندم کے کھیتوں میں گھر میں تیار کردہ یوکلپٹس کی شاخوں کو جیولن میں تبدیل کر کے پریکٹس کیا کرتے۔ جہاں دوسرے کھلاڑی بڑے بڑے گراؤنڈز میں تیاری کرتے، وہیں ارشد ندیم نے اپنے گاؤں میں موجود کھیتوں کو ہی اپنا تربیتی گراؤنڈ بنا ڈالا۔ ویٹ ٹریننگ کے لیے لوہے کے راڈز اور تیل کے کنستر کا استعمال کرتے تاکہ جسم کو مضبوط بنا سکیں۔ صورتحال اس وقت بہتر ہوئی جب وابڈا سے منسلک ہوئے، اور پھر صوبائی مقابلوں سے عالمی مقابلوں تک جس تیزی سے پہنچے وہ قابل ستائش ہے۔ مگر پاکستانی حکام ارشد ندیم کو وہ تمام سہولتیں فراہم نہیں کر سکی جو دنیا کے دیگر عظیم ایتھلیٹس کو دستیاب ہوتی ہیں، اور جس کا وہ حق رکھتے تھے، جو ان کی محنت اور کامیابی کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ پیرس اولمپک سے چند ماہ قبل تک ارشد ندیم کو اپنے پاس موجود واحد بین الاقوامی معیار کی جیولن کے حوالے سے مشکلات درپیش رہیں۔ خیال رہے جیولن کی ساخت اور اس کا معیار عالمی معیار سے مطابقت رکھنے پر ہی ایک ایتھلیٹ اچھی پریکٹس کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ حکومتی افسران سے مایوس ہونے کے بعد انہوں نے مجبور ہو کے نئی جیولن کے لیے آن لائن فنڈ ریزنگ شروع کی۔ جیولن کی قیمت 7 سے 8 لاکھ کے قریب ہوتی ہے،
اور پھر آخری لمحے کی اپیل نے پاکستانی حکومت کو مدد کے لیے آمادہ کر ہی لیا. کہا پاکستانی حکومت اور فیڈریشن ایک جیولن خریدنے میں آلکسی دکھا رہی تھی اور وہیں جیولن تھرو ایونٹ میں ارشد کے حریف انڈیا کے نیرج چوپڑا کے لیے بھارتی حکومت نے 177 نئے جیولنز کی خریداری کی تاکہ وہ بھرپور مشق کر سکیں. اس کے علاوہ 74 لاکھ کی ایک جیولن تھرو مشین بھی خریدی گئی اور مشن اولمپک سیل کے زیر انتظام انہیں ساؤتھ افریقہ، ترکی، فن لینڈ اور دیگر ممالک میں ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا. صرف ایک کھلاڑی پر 7 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، صرف اس لیے کہ وہ اس قابل تھا کہ اولمپکس میں ہندوستان کا پرچم بلند کر سکے. جبکہ اگر ہم اپنی سنجیدگی پہ نظر ڈالیں تو افسوس کے علاوہ کچھ نہ ہوگا. اور جب اپنے بلبوتے پر ارشد ندیم نے گولڈ میڈل حاصل کیا تو جیسے وقت بدل دیا، جذبات بدل دیے، زندگی بدل دی. ارشد ندیم پر شروع ہوئی انعامات کی بارش. حکومتوں اور اہم شخصیات کی جانب سے ان کے لیے انعامات کے اعلان کا سلسلہ جاری ہوا اور اب تک جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے جہاں ان کے لیے 15 کروڑ روپے انعام کا اعلان کیا، وہیں اسلام آباد میں ایک سڑک بھی ان سے منسوخ کرنے کے علاوہ ارشد ندیم ہائی پرفارمنس اکیڈمی کے قیام کا اعلان بھی کیا. پاکستان کی صدر آصف زرداری نے ارشد ندیم کو ہلال امتیاز ایوارڈ دینے کا اعلان کیا، جبکہ حکومت پاکستان نے 14 اگست کی مناسبت سے ارشد ندیم کی خصوصی تصویر والا عزم استحکام ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے میاں چنو ارشد ندیم کے آبائی گھر پہنچی، جہاں انہوں نے شاندار کارکردگی دکھانے پر 10 کروڑ روپے کا چیک اور ایک نئی گاڑی ہونڈا سیوک کا نیا ماڈل تحفے میں دیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے ان کے لیے 20 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا. سندھ حکومت نے ارشد ندیم کو 5 کروڑ روپے انعام دینے کا اعلان کر دیا، جبکہ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری 10 لاکھ روپے دیں گے. سکھر کے میئر نے ارشد ندیم کو سونے کا تاج پہنانے کے ساتھ سکھر کے زیر تعمیر اسٹیڈیم کو ارشد ندیم کے نام کرنے کا اعلان کر دیا. جبکہ ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال نے گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کو ARY لگونا میں اپارٹمنٹ تحفے میں دینے کا فیصلہ کر دیا ہے. کراچی میں بجلی کی تقسیم کار کمپنی کے الیکٹرک نے ارشد کے لیے 20 لاکھ اور نجی بینک UBL نے ارشد کو 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو پیسہ اب دیا جا رہا ہے وہ تب کہاں تھا جب ارشد ندیم کو اس کی اشد ضرورت تھی. اب جبکہ اس نے عالمی سطح پر کامیابی حاصل کر لی ہے تو اچانک حکومت کی جانب سے اس کی پذیرائی اور مالی امداد کا طوفان آ گیا ہے. یہ صورتحال حکومتی منافقت کی عکاسی کرتی ہے. وہ کھلاڑی جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا، انہیں سرفراز کرنے کے بجائے ماضی میں نظر انداز کیا جاتا رہا، اور جب ان کی کامیابی کی چمک عالمی سطح پر نمایاں ہوئی تو فوری طور پر انعامات اور وسائل کی بارش ہو گئی. یہ عمل واضح کرتا ہے کہ حکومت کی ترجیحات کبھی بھی کھلاڑیوں کی اصل ضروریات اور محنت کی قدر کرنے کی نہیں رہی، بلکہ وہ صرف کامیابی کے بعد ہی انہیں اہمیت دیتی ہے. پاکستان میں ایسے کئی کھلاڑی ہیں جو حکومتی توجہ اور سہولتوں کی فراہمی کی صورت میں مقابلوں میں میڈلز جیت سکتے تھے، جیسے کامن ویلتھ گیمز میں طلائی کا تمغہ جیتنے والے کھلاڑی ویٹ لفٹر نور دستگیر بٹ، پاکستانی ریسلر انعام بٹ، لگاتار 13 انٹرنیشنل فائٹس جیتنے والے پاکستانی باکسر عثمان وزیر. پاکستان میں ارشد ندیم کے بعد جیولن تھرو کے دوسرے بڑے کھلاڑی محمد یاسر سلطان سمیت زیادہ تر افراد ایتھلیٹس کو حکومتی تعاون نہ ملنے پر شکوہ کناں ہیں. یاسر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایشین تھروئنگ چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر حکومت نے مجھے 50 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کیا تھا. اس اعلان پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا. سچ تو یہ ہے کہ سوائے کرکٹ کے کسی اور کھیل کو حکومتی سرپرستی حاصل نہیں. تو یہ کون بتائے گا کہ پاکستان میں وفاقی سطح پر کھیل کی وزارت آخر کیا کر رہی ہے؟ ان وزارتوں پر براجمان لوگوں کو جو تنخواہیں قومی خزانے سے دی جا رہی ہیں، کیا وہ اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیوں فیڈریشن اپنا کام نہیں کرتا؟
अगर हम इनके अफसरान से ये सब सवाल करें तो वो भी फंड्स का ही रोना रोएंगे। हम क्यों नहीं समझते कि खेलों की सरपरस्ती करके हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। कैसे अपने तमाम तर मसाइल के बावजूद इंडिया ने बॉलीवुड और IPL के जरिए दुनिया में अपना शानदार इमेज बना रखा है। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। हमें सिर्फ थोड़ी सी संजीदगी की जरूरत है, फिर एक नहीं कई मेडल्स हमारे खिलाड़ी हासिल कर सकते हैं और मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अरशद नदीम की शानदार फतह हुकूमत को जगा सकेगी और वो आखिरकार अपने खिलाड़ियों को दरकार सहूलतें फराहम करने का अज़्म बांधेंगे, या ये एक वक्ती जुनून है जो जल्द खत्म हो जाएगा? आप क्या समझते हैं? हमें अपनी राय से जरूर आगाह करें।